اسسٹنٹ کمشنر چونیا کے مطابق چونیا میں نجی برادرز شوگرز مل کے ذمہ 2014 کی رکی ہوئی کروڑوں روپے کی رقم کی ادائیگیاں شروع کر دی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق پہلے مرحلے میں 300 سے زائد کسانوں کو 11 کروڑ روپے کے چیک تقسیم کر دیے گئے۔ چونیا میں کسانوں کے چیک فراہم کرنے کے سلسلے میں کمیونٹی سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر سردار ہاشم ڈوگر مہمان خصوصی تھے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر ہاشم ڈوگر کا کہنا تھا کہ کسانوں کو چیک ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کی نگرانی میں فراہم کیے جا رہے ہیں، وہ جب چاہے کیش کروا سکتے ہیں۔ اے سی چونیا کی تقریب کے دوران کہنا تھا کہ کاشتکاروں کی 1 ارب سے زائد رقم مل مالکان نے ہڑپ کر رکھی تھی، جس پر کسان رہنماؤں نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر رکھا تھا۔ اے سی چونیا کا مزید کہنا تھا کہ شوگر مل کے ذمے مذکورہ رقم ہائی کورٹ لاہور کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی ہے، جو اب ضلعی انتظامیہ نگرانی میں تقسیم کی گئی۔ تقریب میں ضلعی صدر پی ٹی آئی عظیم الدین لکھوی، چیئرمین سپورٹس پنجاب راؤ زاہد قیوم خان، ڈی سی قصور اور دیگر نے کسانوں کو چیک تقسیم کیے۔ ڈوبی ہوئی رقم کسانوں کو ملنے پر کسانوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان، مرکزی صدر کسان اتحاد خالد کھکھر اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ آباد سے۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والے ٹینس پلیئر ابوبکر طلحہ کو مبارکباد۔ ڈپٹی کمشنر نے کھلاڑیوں کو 10,000 کا چیک اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ پاکستان کی ٹیم نے تاریخ میں پہلی بار انڈر 12 آئی ٹی ایف ایشیا کپ چیمپئن شپ جیت لی۔ فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والے ابوبکر طلحہ ٹیم کا حصہ تھے۔ چیمپئن شپ نر سلطانہ قازقستان میں کھیلی گئی۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ سیالکوٹ تھانہ سبز پیر پولیس کی کارروائی، 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سبز پیر کے ایس ایچ او محمد نعیم نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروشوں سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم تنویر سے 1400 گرام اور وارث سے 1600 گرام منشیات برآمد کر لی۔ ملزمان علاقہ میں عرصہ دراز سے منشیات کا مکروہ دھندا کرتے تھے۔ مظفر گڑھ سے پاکستان مسلم لیگ نون ویمن یوتھ ونگ مظفر گڑھ کی ضلعی صدر شمسا کنول ایڈوکیٹ نامزد۔ ہمارے نمائندہ خواجہ عتیق الرحمان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون ویمن یوتھ ونگ مظفر گڑھ کی ضلعی صدر شمسا کنول ایڈوکیٹ نے سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون ویمن یوتھ ونگ پنجاب عائشہ ارشد لودھی اور صدر پاکستان مسلم لیگ ویمن پنجاب ڈاکٹر شیراز منصب علی خان سے اپنا نوٹیفیکیشن وصول کیا، جبکہ عوامی اور سیاسی حلقوں نے پاکستان مسلم لیگ نون مظفر گڑھ ویمن یوتھ ونگ کی صدر شمسا کنول ایڈوکیٹ کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چیچاوتنی تھانہ اوکانوالا بنگلہ میں 1 روز قبل گھر سے لاپتہ ہونے والے نوجوان کو قتل کر کے نعش کو نہر کے قریب پھینک دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ چیچاوتنی تھانہ اوکانوالا بنگلہ کی حدود 6712 ایل میں 5 بہنوں کے 22 سالہ نوجوان بھائی ساجد کو نامعلوم افراد نے تشدد کر کے قتل کر دیا۔ ہمارے نمائندہ عابد سندھو کے مطابق مقتول کے ورثاء کا کہنا تھا کہ ساجد کل گھر سے جانوروں کے لیے سبز چارہ کاٹنے گیا تھا، جو واپس نہ آیا۔ ورثاء کا کہنا تھا ہم کل سے ڈھونڈ رہے ہیں مگر نہ مل سکا، جس کی آج صبح نہر کے قریب سے نعش برآمد ہوئی۔ تاحال قتل کرنے کی وجوہات سامنے نہ آ سکی۔ پولیس تھانہ اوکانوالا بنگلہ نے موقع پر پہنچ کر نعش کو تحویل میں لے گیا۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ چورکوٹ تھانہ وریام کے علاقہ میں بااثر مسلح افراد کا غریب محنت کش سجاد حسین پر وحشیانہ تشدد۔ تھانہ وریام والا کے علاقے چک 485 میں بااثر افراد حسن مہندی، اون مہندی اور منتظر مہندی نے مسلح پسٹل اور ڈنڈے سوٹے محنت کش سجاد حسین صابر، جو کہ اپنے دوست اقبال کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، پر حملہ کر دیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ اسے نیم بے ہوشی کے عالم میں اسلحہ لہراتے فرار ہو گئے۔ زخمی سجاد کو ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ لواحقین نے ڈی پی او جنگ اور ایس ایچ او تھانہ وریام والا سے اپیل کی کہ اوباش اور بااثر ملزمان کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے۔ لودھرا سے افضل خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق خواتین پر ظلم و تشدد کے خلاف فوری مدد کے لیے اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل متحرک۔ کوئی بھی معاشرہ خواتین کو توانا بنائے بغیر مطلوبہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبدالرؤف بابر نے اینٹی ویمن سیل کی کارکردگی بتاتے ہوئے کیا۔
ڈی پی او عبدالرؤف بابر نے کہا کہ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر خواتین کے مسائل کے حل کے لیے سیل میں خواتین افسر تعینات ہیں اور سیل نے دسمبر میں 26 درخواستوں پر خواتین کے مسائل کو حل کیا۔ خواتین کسی بھی مشکل میں پکار 15 پر یا اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل میں درخواست دے کر مدد حاصل کر سکتی ہیں اور انسداد تشدد سیل سے خواتین میں ہمت اور حوصلہ آیا ہے اور ظلم و زیادتی پر فوری ریلیف ملے گا۔ اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں سے لے کر افسر شاہی کے دفاتر تک کئی دہائیوں سے گونجنے والی حویلی لکھا کی صحافتی آواز۔ حویلی پریس کلب رجسٹرڈ حویلی لکھا کا مشاورتی اجلاس زیر صدارت حنیف رحمانی منعقد ہوا۔ اجلاس کی میزبانی حافظ محمد شفقت بشیر نے کی۔ اجلاس میں مصروفیات کی بنا پر شمولیت نہ کرنے والے دوستوں کے علاوہ تمام ممبران کی بھرپور شرکت، حمد و نعت کے بعد نئے شامل ہونے والے دوستوں کا تعارف ہوا۔ صحافتی ذمہ داریاں مکمل فرض شناسی سے نبھانے کے لیے ایک مکمل ضابطہ اخلاق بنانے پہ اتفاق ہوا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ مملکت پاکستان کے قوانین کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے صحافتی ذمہ داریوں پہ کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سچ اور حق لکھنے کے لیے کسی مصلحت اور دباؤ کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پریس کلب کی عہدیدار کے لیے مشاورت کی گئی۔ علاقہ میں بڑھتے جرائم اور گزشتہ دنوں ہونے والے المناک سانحہ ملک اویس مرحوم پہ گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور اعلیٰ پولیس افسران سے مجرموں کی جلد گرفتاری پر زور دیا گیا۔ آخر میں استحکام پاکستان اور علاقہ کی بہتری کے لیے دعا کی گئی۔ آئندہ میٹنگ کی تاریخ کا اعلان بھی کیا گیا۔ رخ کرتے ہیں چونیا کا امیدوار برائے چیئرمین یونین کونسل کے رسول پور سردار احسان خلیل ڈوگر نے کہا کہ الحمدللہ میں اپنے پورے علاقے کی تمام برادریوں کا مشترکہ امیدوار ہوں اور پوری کونسل میں بھاری حمایت حاصل ہے۔ سیاست میں آنے کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور خدمت ہمارے آباء و اجداد پاکستان بننے کے بعد سے کر رہے ہیں۔ میں یہ ویژن لے کے سیاست میں آیا ہوں کہ میں ہر غریب اور امیر کا جائز کام کرواؤں گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اپنے حلقے کی عوام کے لیے دن رات کام کروں گا۔ اس سے پہلے حلقہ میں کئی ترقیاتی کام کروائے جا چکے ہیں۔ لوگ میرے والد سردار خلیل احمد ڈوگر مرحوم سے بہت پیار کرتے تھے اور وہی پیار مجھے حلقہ میں مل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنی کونسل کے تمام مسائل کو حل کروں گا۔ اس موقع پر حاجی شبیر احمد بھٹی، سابق چیئرمین سردار ناصر علی ڈوگر، سابق صدر چونیا بار چودھری افتخار احمد خان، سابق سیشن جج چودھری انتظار حسین بھٹی، سردار یاسین ڈوگر سابق ممبر، ملک محمد شفاق ایڈوکیٹ سابق سیکرٹری چونیا بار، سردار فیصل عطا ڈوگر وائس چیئرمین الہ آباد، سردار سعید جعفر ڈوگر، ترجمان پاکستان کسان اتحاد سردار شاہد اشرف ڈوگر، سردار عظیم احمد ڈوگر اور دیگر دوست و احباب بھی موجود۔ عمر کوٹ سماجی تنظیم رین کی جانب سے ڈپٹی کمشنر ندیم الرحمان میمن کو ترقی ملنے کی خوشی پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ندیم الرحمان میمن، سماجی تنظیموں کے رہنما اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سماجی تنظیموں کے رہنما نے ڈپٹی کمشنر ندیم الرحمان میمن کی سماجی خدمات اور عوام خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ندیم الرحمان میمن جیسے با اخلاق فرض شناس آفیسر شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ ندیم الرحمان میمن نے ساری زندگی غریب مستحق افراد کی بلا تفریق مدد کی اور ان کے دروازے پر غریب اور عام شہری کے لیے ہمیشہ کھلے رہے۔ ندیم الرحمان میمن نے جس طرح عمر کوٹ ضلع کے عوام کی خدمت کی، اس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ عمر کوٹ کی عوام انہیں صدیوں تک یاد رکھے گی۔ ندیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جس طرح عمر کوٹ کی عوام نے مجھے پیار و محبت دی، میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے اپنی زندگی کے سنہرے دن عمر کوٹ کی عوام کے ساتھ گزارے۔ مجھے فخر ہے کہ میں عمر کوٹ میں بطور ڈپٹی کمشنر تعینات رہا۔ سبی میں دہشت گردوں سے مقابلہ میں شہید ہونے والے صوبیدار میجر رانا محمد اسلم شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید کا جسد خاکی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران اور اہلیان علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سبی میں تعینات ایف سی کے صوبیدار میجر رانا محمد اسلم، جو کہ دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران جامع شہادت نوش کر گئے تھے، ان کی نماز جنازہ بورے والا میں ان کے آبائی گاؤں 275 ای میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران اور اہلیان علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شہید کا جسد خاکی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایئر ڈیفنس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور بریگیڈیئر محمد اطہر نے شہید کی قبر پر پھول رکھے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔
شہید نے اپنے پیچھے ایک بیوہ، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں، جبکہ والد اور والدہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد کے علاقے احمد نگر چٹھا سے ہمارے تحصیل رپورٹر محمد فاروق بٹ کی رپورٹ کے مطابق مساجد کے تالے توڑ کر رقم چرانے والا ملزم سمیت مختلف مقامات سے دکانوں کے غلے توڑ کر رقم چرانے والے 2 ملزمان گرفتار۔ تھانہ احمد نگر پولیس نے رنگے ہاتھوں پکڑ کر رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سی پی او گوجرانوالا عابد ایس پی صدر عبدالوہاب اور ڈی ایس پی وزیر آباد رانا عبدالسلام کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف مہم کے دوران ان مساجد اور دکانوں کے غلے توڑ کر رقم چرانے والے 2 رکنی گینگ کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ احمد نگر کے ہی رہائشی ملزمان ضمیر اور حسنین نواحی علاقے ساروں کی چمبا سمیت اپنے ہی گاؤں کی مختلف دکانوں اور مساجد میں غلے توڑ کر سینکڑوں روپے چرا لیتے تھے۔ مبینہ ملزمان سے قبل بھی وارداتوں کے باعث کئی بار جیل کی ہوا کھا چکے ہیں۔ تھانہ احمد نگر پولیس کے ایس ایچ او انسپکٹر عارف محمود خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مار کر مبینہ ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ خبروں کا رخ کرتے ہیں ساہیوال کی طرف۔ ملک رمضان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اویس ملک کا میونسپل کارپوریشن کو شہر سے تجاوزات کے خاتمے کا الٹیمیٹم۔ ضلعی انتظامیہ کا ٹمبر مارکیٹ نور شاہ روڈ کے علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن آمد و رفت میں رکاوٹ کا باعث بننے والی رکاوٹوں کا صفایا کر دیا گیا اور بھاری مقدار میں سامان قبضہ میں لے کر کھوکھے اور تھڑے مسمار کر دیے گئے۔ میونسپل کارپوریشن عملہ نے بھاری مشینری کے ہمراہ آپریشن میں حصہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سرمد حسین نے بھی نور شاہ روڈ ٹمبر مارکیٹ کا دورہ کیا، ڈی سی کے احکامات پر عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ 1 انچ بھی تجاوزات مافیا کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ تاجر برادری تجاوزات کے خلاف کارروائی میں ضلعی انتظامیہ کا ساتھ دے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اویس ملک کا مزید کہنا تھا کہ گنجان روڈ اور مارکیٹس میں مزید آپریشن کیا جائے گا۔ خان گڑھ کے نواحی دیہاتی بیٹ کے علاقے موزہ جھوک میں بدھ کے روز الصبح بھانا میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کروڑوں روپے کے مالیتی جانور جھلس گئے۔ اطلاع پر پولیس ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئے۔ ہمارے نمائندہ خواجہ عتیق الرحمان کے مطابق خان گڑھ سے 5 کلومیٹر دور بیٹ کے علاقے موزہ جھوک بھٹا میں غلام فرید چدڑ کے مویشی بھانا میں بدھ کے روز الصبح اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے مویشی بھانا کو لپیٹ میں لے لیا۔ دور دور تک آگ کی تپش اور شعلوں کی وجہ سے قیامت صغریٰ کا منظر پیش آنے لگا۔ شور واویلا پر پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر خان گڑھ پولیس اور ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ گئی، مگر راستے کی دشواری کی وجہ سے مسلسل 4 گھنٹوں کی مقامی لوگوں کی کوشش سے آگ کو بجھایا گیا، مگر اس وقت تک کروڑوں روپے مالیت بھینس، گائیں، بھیڑ بکریاں سمیت دیگر جانور جل کر راکھ ہو چکے تھے، جبکہ 4 جانور جھلس گئے۔ رائل نیوز سے بات کرتے ہوئے متاثرین کا کہنا تھا کہ ان کا سرمایہ روزی روٹی یہی جانور تھے جو آگ کی نظر ہو گئے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے احتجاج کرتے ہوئے مالی امداد کی اپیل کی۔ دراصل رکن قومی اسمبلی نوابزادہ افتخار احمد خان نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین سے اظہار ہمدردی کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ متاثرین کی فوری مالی امداد کی جائے۔ مظفر گڑھ پیٹرولنگ پولیس غازی گھاٹ ضلع مظفر گڑھ نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ ہمارے نمائندہ خواجہ عتیق الرحمان کے مطابق محمد اسلم خان چانڈیا سب انسپکٹر انچارج پیٹرولنگ پوسٹ غازی گھاٹ نے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دوران گشت روڈ کنارے ایک گمشدہ پرس ملا، جس میں 3 عدد شناختی کارڈ، 1 عدد پاسپورٹ اور 3000 روپے موجود تھے۔ شناختی کارڈ پر موجودہ ایڈریس کی مدد سے عابد حسین چانڈیا ہیڈ کانسٹیبل نے 4 گھنٹے کی انتھک کوشش کے بعد پرس کے مالکان کو تلاش کر لیا۔ پیٹرولنگ پوسٹ پر مالکان کو بلا کر تصدیق کرنے کے بعد پاسپورٹ، 3 شناختی کارڈز اور 3000 روپے ان کے حوالے کیے گئے۔ مزید برآں امروز ڈیوٹی پر موجود گشت آفیسر غلام مصطفیٰ خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بامقام بھانگڑا ہائی پاس پر فوری رسپانس کرتے ہوئے سابق ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور موجودہ کمشنر کوئٹہ حفیظ شوکت صاحب جن کی گاڑی خراب ہو گئی تھی کو بذریعہ مکینک فوری درست کروا کر ان کے سفر کے لیے بحفاظت روانہ کیا۔ کمشنر کوئٹہ نے پیٹرولنگ پولیس کے فوری رسپانس کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ میاں چنو کے نواحی گاؤں 109 سالہ کی 55 سالہ خاتون اختر بی بی کو اس کے شوہر اور سوتیلے بیٹے نے 1,30,000 روپے کی رقم سے محروم کر دیا۔
میاں چنو کے نواحی گاؤں 109 سالہ کی 55 سالہ خاتون اختر بی بی کو اس کے خاوند شان محمد سوتیلے بیٹے نے دھوکہ دہی سے خاتون کے مشترکہ بینک اکاؤنٹ سے 1,30,000 روپے نکال لیے اور تشدد کر کے گھر سے نکال دیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں دیسی مرغے پال رکھے تھے، وہ بھی چھین لیے۔ خاتون کارروائی کے لیے تھانہ چھب کلاں گئی، وہاں کسی نے نہ سنی کیونکہ شان محمد بااثر ہے، جس کی وجہ سے میری کوئی نہیں سنتا۔ خاتون نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ بڑا میرے پیسے بھی کٹالے، میرا سب کچھ ہی کٹال رہا ہے، انہوں نے میرا کچھ نہیں چڈیا۔ نجائز اسلام ہوتے ڈاگل میرے مارتے کٹتے ہیں سارے، پیو بھی تے پوت بھی تے میری کوئی مدد نہیں کرتا، میرا سب کوئی کٹالیا، 40 میں مرغے سب میرے سو بھی لے۔ شرک پور شریف چوک صدیق اکبر میں کریانہ سٹور کے تالے توڑ کر لوٹ مار کرنے والا ملزم گرفتار۔ مالک دکان اور ان کے بھائی خاکروب کی جانب سے اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئے، جس پر ملزم نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی ناکام بنا دیا گیا، جبکہ اطلاع ملنے کے باوجود مقامی پولیس 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی۔ چوک صدیق اکبر شرک پور شریف میں واقع کریانہ سٹور اور بک شاپ کی دکان کے تالے توڑ کر ملزم لوٹ مار کرنے میں مصروف تھا، جس کی اطلاع ڈیوٹی پر موجود خاکروب نے دکان کے مالک جمشید کو دی، جو اپنے بھائیوں سمیت موقع پر پہنچ گیا، جس پر 60 سالہ ملزم، جو اپنے آپ کو محلہ گلستان کا رہائشی بتاتا ہے، موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی، جس پر دکان مالک اور ان کے عزیزوں نے ملزم کا پیچھا کرتے ہوئے اسے پکڑ لیا۔ ملزم نے آگے سے مزاحمت کرتے ہوئے آہنی راڑ مالک دکان کے سر پہ مارا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، جسے شرک پور کے نجی ہسپتال لے جایا گیا، جس پر اسے 8 ٹانکے لگے۔ شرک پور میں کئی روز سے تالا توڑ گینگ کی جانب سے وارداتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لیتے ہوئے اس ملزم کے دیگر ساتھیوں کو گرفتار کر کے شہریوں کی دکانوں سے لوٹے ہوئے مال کی برآمدی کی اپیل کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہڑپا سے۔ ایس ایچ او تھانہ کسوال ملک ندیم انور کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 2 بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار۔ ہمارے نمائندہ رانا محمد لطیف کی رپورٹ کے مطابق کمانڈر ساہیوال پولیس ایس ایس پی صادق حسین بلوچ کے احکامات پر ایس ایچ او تھانہ کسوال ملک ندیم انور کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ایچ او تھانہ کسوال اور ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 2 بدنام زمانہ منشیات فروش اجاز اور مظفر خان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس تھانہ کسوال نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے سرگرم رہنما سید منور بخاری کی صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرک پوری ایم پی اے سے آستانہ عالیہ شرک پور شریف پر ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سمندری میں ڈاکو بے لگام ہو گئے، دوسری جانب پولیس کے جگہ جگہ ناکے اور نامعلوم مسلح افراد کی تلاش جاری۔ سمندری تھانہ سٹی کے علاقے گجراتی موڑ پر رات گئے مبینہ طور پر نامعلوم مسلح افراد ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹتے رہے۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے کئی گاڑیوں کو لوٹا اور شہریوں کو نقدی اور قیمتی موبائل فون سے محروم کر دیا۔ پولیس کی جانب سے مسلح افراد کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی مسلح افراد کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے جگہ جگہ ناکہ بندی کر دی گئی۔ پاکستان عوامی سرائیکی پارٹی کے سربراہ سردار اکبر خان ملکانی کی قرآن خوانی میں سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ رانا فراز نون ظہور دھریجہ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری الیکٹرانک میڈیا محمد اقبال جویہ، تونسا پریس کلب نظیر کیپٹال سید عامر مشہدی، عاشق بزدار، سردار طاہر اقبال ملکانی، سردار شاہد ملکانی، مالک اشترا اور مکتبہ فکر کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ آخر میں سردار افضل ملکانی، سردار سجاد اکبر ملکانی، افتخار ملکانی، ایس ایچ او فیض ملکانی، ڈی ایس پی حفیظ اللہ ملکانی، ذوالفقار ملکانی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا جو ہمارے اس غم کی گھڑی میں شریک ہوئے۔ سی پیک کا ڈیرہ تک وزیر اعظم پاکستان نے افتتاح چند روز پہلے کر دیا۔ ہندال والا کے مقام پر سی پیک کی بنیادیں اور سائڈیں بیٹھنے لگی۔ مزید کیا صورتحال ہے؟ اس وقت میاں والی سے نمائندہ رائل نیوز عبدالقیوم خان نیازی وہاں موجود ہیں۔ جی نیازی، کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت میاں والے کی علاقہ تبسڑی کے مقام پر موجود ہوں۔ یہ ہندال والا کا ایریا ہے، کوٹ بیلیاں انٹرچینج سے یہاں تبسڑی کے مقام تک یہ سی پیک مکمل ہو چکا ہے اور آگے ڈریسمنٹ دہان تک جا رہا ہے۔
चूँकि ये रोड दो कौमी मनसूबा है, पाक चीन दोस्ती का ये निशान है, उनकी ये बुनियाद है, और कौमों की तरक्की के लिए ये जो सी पैक बनाया गया, और मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये जो सपोर्टिंग बनाई गई है, इसका जो बेस बनाया गया है, आज रायल न्यूज़ ने इसका तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया का सर्वे किया है, जहाँ जहाँ पर ये पत्थर लगाए गए हैं, बारिशी पानी से ये जो पत्थर हैं, जो सपोर्टिंग बनाई गई हैं, उनमें गड़े बन चुके हैं, उनमें दरारें बन चुके हैं, और पत्थर जगह से बैठ गए हैं। जो सी पैक की बुनियाद है उसको कमज़ोर करने में ये अहम किरदार करेंगे। क्योंकि ये कौमी मनसूबा है और कौमी मेगा प्रोजेक्ट में जिसमें अरबों रुपए लगाया जा रहा है, उसमें इस तरह की सुस्ती और गैर जिम्मेदारी के लिए इंतहाई काबिल तवज्जो और मायूस कौन है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो आबाई हल्का है, उसका हल्का इंतखाब है, वफाकी वज़ीर मवासलात, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इसका नोटिस देना होगा कि इतने बड़े कौमी मेगा प्रोजेक्ट में इस तरह की सुस्ती और गैर जिम्मेदारी का किस तरह सबूत दिया जा रहा है। जी, निजी स्कूल में सालाना तकरीब इनामात मुनक्किद की गई, जानते हैं तज़ीम अली शाह की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इस वक्त हम तौकीर ग्रामर स्कूल में मौजूद हैं, शेरवानी कॉलोनी में। यहाँ पर सालाना तकसीम इनामात और रिज़ल्ट की तकरीब चल रही है। तो आइए नादरीन, हम तौकीर ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल सैयद तौकीर शाह से बात करते हैं। सर, आज की सालाना तकरीब में सबसे पहले तो मैं बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मेहनत की, उनके वालिदैन को, असातिज़ा इकराम को जिन्होंने बहुत मेहनत करके कामयाबी हासिल की। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगी पेरेंट्स को, असातिज़ा इकराम को, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि उनकी काविशों से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि यानी कि इस तकरीब को मुनक्किद कर सके और रंगारंग प्रोग्राम्स पेश कर सके, और उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, उनकी हौसला अफजाई करना चाहूँगी। कैमरामैन जैन अली शाह के साथ तज़ीम अली शाह, रायल न्यूज़ लाहौर। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हाफजाबाद और पिंडी भटिया में शदीद धुंध का राज। मोटरवे पिंडी भटिया हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वहां पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ शहजाद खल। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह हाफजाबाद और पिंडी भटिया में भी शदीद धुंध का राज है। हद निगाह जो है वो 10 से 12 मीटर, जबकि दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे पिंडी भटिया पर। मोटरवे पिंडी भटिया को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पिंडी भटिया से इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल है। जी, डीपीओ हाफजाबाद ने एसएचओ थाना जलालपुर भटिया की जानिब से एक शहरी को दी जाने वाली गाली का नोटिस ले लिया। डीपीओ ने डीएसपी पिंडी भटिया को मामले की इंक्वायरी करके 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, ठीक है सर। थाने में मैं तेना क्या टूट गया। ठीक है सर।